بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاضرات قرآنی میں آج تیسرا خطبہ ہے۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے تاریخ نزول قرآن۔ یہ خطبہ انہوں نے 9 اپریل 2003 میں دیا تھا۔ اس خطبے میں درج ذیل مباحث ہیں جن کو ہم پڑھیں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا۔ چونکہ تاریخ نزول قرآن ہے تو نزول قرآن کی جو تفصیلات ہیں وہ اس خطبے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھ لیں گے۔ اور تاریخ نزول قرآن میں حفاظت قرآن اور اس کا اہتمام، کس طریقے سے قرآن مجید کی حفاظت کی گئی، قرآن مجید کی ترتیبیں کتنی ہیں، کون سی ہیں، اور ان کی اہمیت، ان کا فائدہ، اسی طریقے سے آیت اور سورت کا کیا معنی ہے، ان کو یہ نام کیوں دیے گئے، قرآن مجید کی قرات کے جو مختلف لہجے ہیں تلاوت کے لیے، ان کے بارے میں مختصر ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح جو ہے محکم اور متشابہ سے کیا مراد ہے، حروف مقطعات سے کیا مراد ہے، مکی اور مدنی صورتیں کون سی ہیں، تعریف کیا ہے، خصوصیات کیا ہیں، پہلی وحی اور آخری وحی کون سی ہے، اور کچھ دیگر اصطلاحات ہیں جیسے تخمیس، تعشیر وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اب ہم تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ تو خلاصہ تو آپ لوگ سن چکے ہیں کہ تاریخ نزول قرآن میں یہ چیزیں ہیں۔ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اس کی تکمیل 23 سال میں ہوئی، اور یہ تدریجاً جو آہستہ آہستہ نازل ہوا حالات کے تقاضوں اور ضرورت کے مطابق۔ اور نزول قرآن کو عرب میں واقع ہونے والی تبدیلیوں سے براہ راست مربوط کیا گیا۔ یعنی قرآن کا نزول اس طریقے سے ہوا کہ جو تبدیلیاں ہو رہی تھیں یا جو تبدیلیاں کرنی تھیں ان سے قرآن مجید کا تعلق جوڑا گیا۔ گویا کہ نزول قرآن کو ان تبدیلیوں سے ایک گہرا تعلق ہے، اس لیے چونکہ وہ تبدیلیاں آہستہ آہستہ ہوئیں تو قرآن مجید کا نزول بھی آہستہ آہستہ ہوا ہے۔ تو کبھی کسی سوال کے جواب میں، کبھی کسی چیلنج کے جواب میں، کبھی کسی خاص پیدا ہونے والی صورتحال میں ہدایات اور قانون کی تفصیلات جاری کی گئیں۔ اس طریقے سے قرآن مجید کا نزول ہوا۔ یہ بات ہماری ہو گئی مکمل۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی ترتیبیں۔ قرآن کی 2 ترتیبیں ہیں۔ ایک ترتیب کا نام ہے ترتیب نزولی، اور ایک اور ترتیب جو ہے اس کا نام ہے ترتیب توقیفی۔ ایک منٹ سکالر۔ قرآن مجید کی 2 ترتیبیں ہیں۔ ایک وہ ترتیب جس کے مطابق قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں، جیسے سب سے پہلے سورۃ العلق کی آیات نازل ہوئیں، پھر سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئیں، تو اس ترتیب کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے۔ جبکہ قرآن مجید کی ایک وہ ترتیب ہے جس کے مطابق اس کی تلاوت کی جاتی تھی، اس کو پڑھا جاتا تھا، یا آج ہمارے سامنے قرآن مجید موجود ہے تو اس ترتیب کو ترتیب تلاوت بھی کہتے ہیں، اس کو ترتیب رسولی بھی کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے اس کو ترتیب دیا، اور اس کو ترتیب توقیفی بھی کہتے ہیں کہ
اللہ نے اس ترتیب کے بارے میں رسول اللہ کو آگاہ کیا، تو توقیف کا جو معنی ہے وہ ہے آگاہ کرنا، یہ توفیق نہیں ہے، توقیف ہے، چونکہ اللہ نے اس ترتیب کے بارے میں رسول اللہ کو آگاہ کیا اور رسول اللہ نے امت کو آگاہ کیا، اس لیے اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ یہ بات بھی مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو آگے بحث ہے وہ ہے صورتوں کے بارے میں۔ یہاں اس خطبے میں یہ بحث صورتوں کے بارے میں 2-3 جگہوں پہ الگ الگ ہے، لیکن میں اس سب کو ایک ہی جگہ پہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صورتوں کے بارے میں ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ کئی صورتیں بیک وقت نازل ہوتی رہتی تھیں، یعنی کئی صورتیں ایک ہی وقت زیر نزول رہتی تھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک صورت نازل جب تک ہوتی رہی، جب تک اس کی آیات مکمل نہیں ہوتی تھیں دوسری صورت نازل نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک صورت کی آیتیں بھی نازل ہوتی رہتی تھیں، اس کے ساتھ دوسری صورت بھی چلتی رہتی تھی، تیسری صورت بھی، اسی طریقے سے بیک وقت کئی صورتیں وہ چلتی رہتی تھیں۔ اب صورت اور آیت میں کیا فرق ہے؟ یہ قرآن مجید کے 2 حصے ہیں، صورت اور آیت۔ تو آیت کے لغوی معنی ہیں نشانی اور معجزہ۔ قرآن میں یہ استعمال ہوا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی ہیں۔ تو معلوم ہوا آیت کا ایک معنی ہے نشانی اور معجزہ، جبکہ آیت کا ایک دوسرا معنی ہے جگہ یا ٹھکانہ دینا، پناہ دینا، یا کسی کے پاس رات گزارنا، یہ آیت کا ایک معنی ہے۔ صورت کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے رفعت اور بلندی۔ چونکہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں ان کے پیغام کی بلندی اور مطالب کی بلندی کی وجہ سے ان کو صورت کہا گیا۔ صورت کا دوسرا معنی ہے شہر پناہ یا فصیل۔ شہر پناہ یا فصیل کہتے ہیں پرانے زمانے میں جب کوئی آبادی بناتے تھے، کوئی بستی وغیرہ آباد کرتے تھے، تو اس بستی میں آس پاس سے حفاظت کے لیے ایک دیوار بناتے، اس دیوار کو کہتے تھے فصیل، اور پھر خاص دروازے ہوتے تھے، صرف انہی دروازوں سے لوگ داخل ہو سکتے تھے، اور ان دروازوں پر فوجی یا پہرے دار بٹھائے ہوتے تھے تاکہ دشمن اس شہر کو، اس بستی کو تباہ نہ کر سکے۔ بہرحال اگر صورت کا معنی ہم لیں شہر پناہ یا فصیل، تو اب آپ کے ذہن میں اگر آیت کا دوسرا معنی ہے کہ ٹھکانہ دینا، جگہ دینا، پناہ دینا، گویا کہ صورتیں جو ہیں اپنے اندر آیتوں کو پناہ دینے والی ہیں، ٹھکانہ دینے والی ہیں، جگہ دینے والی ہیں، کیونکہ کوئی بھی آیت قرآن مجید کی ایسی نہیں ہے جو صورت سے باہر ہو۔ تو اب آپ کو آیت کا معنی بھی سمجھ میں آ گیا اور صورت کا معنی بھی۔ صورت کا معنی ہے شہر پناہ، اور صورت نے آیتوں کو اپنے اندر پناہ دے دی ہے، اپنے اندر جگہ دے دی ہے۔ تو یہ بات بھی ہو گئی مکمل۔ قرآن مجید کی جو 114 صورتیں ہیں، اللہ رب العزت نے کفار کو چیلنج کیا ہے، اور اس چیلنج کے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ جو بالکل آسان بھی تھا، بلکہ یہ مشکل تھا، پہلا مرحلہ چیلنج کا یہ ذرا ان کے لیے مشکل تھا، وہ یہ کہ اس جیسی کتاب لے کر آؤ۔ ان کو کیا کہا گیا؟ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر تم اس طرح ایک کتاب بنا کے لے آؤ۔ پھر اس چیلنج میں یہ آسانی کی گئی کہ اگر تم اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، 10 صورتیں لے آؤ۔ لیکن جب وہ 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے
تو مزید ان کے لیے نرمی کی گئی کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، صرف ایک صورت اس جیسی صورت بنا کر لاؤ، لیکن وہ ایسا بھی نہیں کر سکے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی صورتیں بھی اپنی جگہ پہ معجزہ ہیں، ہر صورت جو ہے یہ اپنی جگہ پہ معجزہ ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی صورت کسے کہتے ہیں، آیت کسے کہتے ہیں، صورت کا معنی کیا ہے، آیت کا معنی کیا ہے، ہمارا یہ حصہ بھی کلیئر ہو گیا۔ مزید جو مکی مدنی صورتیں ہیں ان کے بارے میں ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ اب دوسرا ہے حفاظت قرآن اور اس کا اہتمام۔ بھئی قرآن مجید کا جو نزول ہے، تاریخ نزول ہے، اسی دن سے ہی قرآن مجید کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا۔ اب وہ اہتمام کس طریقے سے ہوا، اس اہتمام کے بارے میں کیا کچھ کیا گیا، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد لکھ لیا جائے۔ آپ یہ حکم جاری کرتے تھے کہ یہ جو آیت ہے فلاں صورت کی ہے، فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے اور بعد میں۔ اور اس پر اکتفا نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ لکھوا کر عام کرنے سے، لوگوں تک پہنچانے سے پہلے آپ اس کو سنا کرتے تھے۔ ہاں آپ نے لکھا ہے تو سناؤ، جب یقین ہو جاتا تب اس کو عام کرنے کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ تو ایک تو یہ کام کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاتبین وحی میں سے کوئی نہ کوئی ہر وقت موجود ہوتا تھا۔ اگر بالفرض کسی وقت کوئی موجود نہ ہوتا تو جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی تو کسی کاتب وحی کو بلا کر اس کو لکھوا لیا جاتا۔ اسی طرح ایک تو یہ کام کیا گیا، جب کوئی صورت مکمل ہو جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کی نشاندہی کر دیتے تھے، آپ بتا دیتے تھے کہ جی یہ صورت اب مکمل ہو چکی ہے، تو صحابہ کرام اپنے پاس کسی کاغذ، کسی چمڑے کے ٹکڑے پر یا کسی چیز پر لکھ لیتے تھے۔ تیسرا کام یہ ہوا حفاظت قرآن کے سلسلے میں کہ قرآن کا جتنا حصہ بھی نازل ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے زبانی یاد کرواتے تھے۔ یعنی ایک لکھوا لیا گیا، لکھوانے کے بعد دوبارہ اس کو سنا گیا، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ صحابہ کو یاد کرواتے تھے، اور پھر نمازوں میں اس کی تلاوت کی جاتی تھی۔ اس طریقے سے بھی قرآن مجید کی حفاظت کی گئی۔ اب یہ جن لوگوں کو قرآن مجید یاد کروایا جاتا تھا یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، یہ اہل عرب تھے، اور یہ غیر معمولی حافظے کے مالک تھے۔ عرب کا حافظہ بہت ہی زیادہ تیز اور مضبوط تھا، اور ہزاروں اشعار ان کو زبانی یاد ہوتے تھے، اپنے آبا و اجداد کے نام ان کو زبانی یاد ہوتے تھے، یہاں تک کہ اپنے جانوروں کے بارے میں بھی ان کے سلسلہ نسب کو بھی یہ یاد رکھا کرتے تھے۔ تو غیر معمولی حافظہ کی قوت موجود تھی ان لوگوں میں، تو اسی لیے بے پناہ حافظے کی وجہ سے ان چیزوں کو یاد کرنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، حفاظت قرآن کے سلسلے میں اس کے علاوہ بھی مزید اہتمام کیا گیا کہ صرف نسخہ تحریر کروا دینے پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ وہ تحریری نسخے مکہ میں گھر گھر میں بھیجے جاتے تھے، جو بھی مسلمان تھے، تاکہ مسلمان خواتین تک بھی وہ تحریری نسخے پہنچ سکیں۔ جیسا کہ اگر آپ نے حضرت عمر کے قبول اسلام کا واقعہ سنا اور پڑھا ہے، تو جب وہ رسول اللہ کو قتل کے ارادے سے نکلے تھے، راستے میں جب نعیم بن عبداللہ نے کہا
کہ تم اپنے گھر کی خبر لو، تو وہاں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن اور بہنوئی کو ایک صحیفے سے پڑھا رہے تھے۔ عمر کا نام سنتے ہی، عمر کی آواز سنتے ہی انہوں نے اس کو چھپا دیا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ تحریری نسخے مسلم خواتین تک بھی پہنچائے جاتے تاکہ وہ بھی ان کو یاد کریں۔ تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک موبائل درس گاہ قائم ہوا تھا اور ایک فاصلاتی تعلیم کا ایک نظام تھا، اور یہ نظام اس وقت دار ارقم سے چلایا جا رہا تھا۔ مکہ کے مختلف حصوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک تحریری نسخے پہنچائے جاتے تھے۔ یوں قرآن مجید کی حفاظت کی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں مکی زندگی تک ہیں۔ اب مدنی زندگی میں ہجرت کے بعد کی جو زندگی ہے، وہاں حفاظت قرآن کا کیا اہتمام کیا گیا، ذرا اس کے بارے میں بھی آپ جان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب مدینہ کے لیے ہجرت کا فیصلہ کیا تو آپ نے معلمین پہلے ہی مدینہ بھیج دیے تھے، جیسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کو بھیجا گیا، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو بھیجا گیا، اور بھی کافی سارے صحابہ جو رسول اللہ سے پہلے مدینہ پہنچ چکے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اور جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے ان کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا گیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب، حضرت مصعب بن عمیر کا جو لقب تھا وہ تھا مقری۔ مقری اس زمانے میں قرآن پڑھانے والے کو کہتے تھے۔ تو جو صحابہ مکہ سے مدینہ پہنچے وہ بھی اپنے ساتھ قرآن کے ذخائر لائے جو ان کے پاس وہاں پہ موجود تھے، اور مدینہ میں جو انصاری صحابہ تھے انہوں نے بھی اس سلسلے کو شروع کیا، یعنی قرآن مجید کو یاد کرنا، قرآن مجید کو لکھنا، قرآن مجید کو نمازوں میں پڑھنا۔ مکہ اور مدینہ کے حالات میں فرق کی وجہ سے حفاظت قرآن کے لیے مدینہ میں آسان ماحول ملا تھا، سختی نہیں تھی، تنگی نہیں تھی، اور ایک قسم کی ریاستی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی تھی۔ مسجد نبوی کی بنیاد رکھ دی گئی اور اس کے ساتھ ایک مرکز قائم کیا گیا جس کا نام صفہ تھا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مدینہ میں 9 مساجد اور تھے، اور ان مساجد میں مسلم خواتین، مرد اور بچے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، یاد کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ صحابہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان مراکز کی نگرانی، ان مساجد کی نگرانی کریں۔ چنانچہ کبھی یہ ذمہ داری حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کبھی یہ ذمہ داری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دی۔ یہ حضرت ابی بن کعب کوئی معمولی صحابی نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑے قاری جو ہیں وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں حفاظت قرآن کے لیے اس قدر اہتمام کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی حفاظت قرآن کا ذریعہ تھا، وہ ذریعہ تھا کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں جتنا بھی قرآن پورے سال میں نازل ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت جبریل رسول اللہ کو سنایا کرتے تھے، جس کو دور کہتے ہیں، اور حدیث میں اس کے لیے معارضہ کا لفظ آیا ہے، عرضہ کا لفظ آیا ہے، یا عرض کا لفظ آیا ہے۔ تو معارضہ یا عرضہ اس کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ اور حضرت جبریل آپس میں دور کیا کرتے تھے، قرآن مجید کو سنایا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے سامنے کسی چیز کو پیش کرنا، یہ معارضہ کا لغوی معنی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں ایک اور کام بھی ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ ساتھ صحابہ کو بھی قرآن سنایا کرتے تھے، اور صحابہ سے بھی قرآن سنا کرتے تھے،
اور عرض کا لفظ آپ نے پڑھا ہے نا، پیش کرنا، تو رمضان کے مہینے میں صحابہ اپنے نسخے بھی رسول اللہ کو پیش کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سن کر اگر کسی سے کوئی بھول چوک یا غلطی ہوتی تو اس کی اصلاح کر دیا کرتے تھے۔ تو اتنے کام ہوئے ہیں حفاظت قرآن کے سلسلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ کے آخری سال 2 مرتبہ قرآن مجید سنایا، جس کو عرضہ اخیرہ کہا جاتا ہے، یعنی آخری مرتبہ، اور آپ نے اس کا تذکرہ بعض صحابہ سے بھی کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا، یہ اشارہ تھا، شاید اطلاع تھی کہ آئندہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے۔ تو اب یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ قرآن کی حفاظت کس طرح سے ہوئی، تحریری طور پر بھی، زبانی طور پر بھی، مراکز قائم کر کے بھی، مسلم خواتین کے گھروں میں وہ تحریری نسخے بھیج کر بھی، ان تحریری نسخوں کی رسول اللہ نے سماعت بھی کی، ان کی اصلاح بھی کی، جبریل امین کو سنایا بھی اور ان سے سنا بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کو کس چیز پر تحریر کیا گیا، تحریر کی چیزیں کون سی تھی، کتابت کی چیزیں کون سی تھیں؟ تو کتابت کی چیزوں میں ایک تو ہے کاغذ۔ رسول اللہ کے زمانے میں قرآن کو کاغذ کے اوپر بھی لکھا گیا، اگرچہ کاغذ اس زمانے میں بہت قیمتی ہوتا تھا، لیکن پھر بھی کچھ صحابہ نے کاغذ پر قرآن مجید کو لکھا۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے رق، را قاف۔ یہ ایک بڑی سی چیز ہوتی ہے جس کو ہرن کی جھلی سے بنایا جاتا ہے، اور اس پر لکھے ہوئے پرانے تحریری نمونے دستیاب ہیں، اور مصر میں یہ پوری صنعت ہے۔ آثار قدیمہ کے جو شوقین ہیں وہ اس طرح کی چیزوں پر جو ہیں لکھواتے ہیں۔ باقی یہ کوئی معمولی جھلی نہیں تھی، بلکہ اس کو ایک پراسس سے گزار کر لکھنے کے قابل بنایا جاتا تھا، اور وہ موٹے کاغذ کی طرح یہ ہو جایا کرتی تھی اور اس کے اوپر یہ لکھا کرتے تھے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، کہ یہ جھلی پر لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ تو اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے سورۃ الطور میں۔ اس کے علاوہ چمڑے کے پارچوں پر، ہڈی پر، یا اونٹ کے شانے کی جو ہڈی ہوتی ہے اس پر قرآن لکھا جاتا تھا۔ اس ہڈی سے 1 فٹ کے قریب تختی بنائی جاتی تھی۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو لکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کھجور کی جھال کا تذکرہ بھی ملتا ہے، پتھروں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ عہد رسالت میں جو حفاظ قرآن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت 1 لاکھ کے قریب کم و بیش حفاظ قرآن موجود تھے، جنہیں پورا قرآن زبانی یاد تھا۔ اسی طریقے سے قرآن اوپر جن ذخیروں کا تذکرہ ہو چکا ہے ان میں تحریری طور پر بھی ان کے پاس موجود تھا۔ اچھا، اب یہ ایک سوال ہے کہ کیا صحابہ کو قرآن کے مکمل ہونے کا پتہ چلا؟ کیا رسول اللہ نے صحابہ کو یہ بتلایا کہ اب نزول قرآن یہ مکمل ہو چکا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ اس چیز کا علم صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی موقع پہ یہ نہیں فرمایا کہ قرآن مکمل ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید اللہ کی مشیت اور رضا یہ تھی کہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بارے میں پتہ نہ چل سکے، اسی لیے اس چیز کو صحابہ سے مخفی رکھا گیا۔
اب ہم آتے ہیں مکی اور مدنی صورتوں کی طرف۔ حفاظت قرآن کو ہم نے مکمل وضاحت سے پڑھ لیا، کس طریقے سے قرآن مجید کی حفاظت ہوئی، رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ نے کس طرح اس کی حفاظت کی ہے۔ باقی حضرت ابو بکر کے دور میں جو تدوین ہے، حضرت عثمان کے دور میں جو تدوین ہے، وہ ہم اگلے خطبے میں پڑھیں گے۔ رسول اللہ کے زمانے میں جو حفاظت ہے اس کو ہم تفصیل سے پڑھا ہے۔ مکی اور مدنی، تو ایک تو آپ ان کی تعریف یاد رکھیں گے۔ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں۔ اصل جو یہاں پہ بنیاد ہے مکی اور مدنی کے لیے وہ ہجرت ہے، یعنی جو ہجرت سے پہلے قرآن نازل ہوا وہ مکی ہے، اور قرآن کی جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، چاہے وہ جہاں پر بھی نازل ہوئیں، وہ مکہ میں نازل ہوئیں، وہ مدینہ میں، وہ تبوک میں، وہ جہاں کہیں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 3 مرتبہ مکہ تشریف لائے۔ ان 3 مواقع پر جو صورتیں نازل ہوئیں، جو قرآن نازل ہوا، اس کو ہم مدنی کہیں گے۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے، اور جو مدنی صورتیں ہیں ان کی تعداد 28 ہے۔ ذرا مکی اور مدنی صورتوں میں جو خصوصیات ہیں یا پہچان ہے اس کے بارے میں آپ سب پہلے بھی پڑھ آئے ہیں کہ مکی صورتیں مختصر اور جامع ہوتی ہیں۔ دین کی بنیادی تعلیمات، بنیادی عقائد کا ذکر، توحید و رسالت کا ذکر، آخرت کا ذکر، مکارم اخلاق کا ذکر، گزشتہ انبیاء کے واقعات، انبیاء کے اوصاف، ان کی تعلیم و تبلیغ، ان لوگوں کا تذکرہ جنہوں نے انبیاء کی پیروی کی، اور ان لوگوں کا تذکرہ جنہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی، برے انجام سے دوچار ہوئے، یہ سب مکی صورتوں میں ہے۔ مکی صورتوں میں روانی ہے، زور بیاں، اسلوب کی غیر معمولی فصاحت و بلاغت ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں مکی صورتوں میں ہیں۔ تعداد میں زیادہ ہیں لیکن مواد میں کم ہیں، اس لیے کہ آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، اس لیے مکی صورتوں کی تعداد زیادہ لیکن مواد کم ہے۔ مدنی صورتیں جو ہیں وہ تعداد میں کم لیکن مواد میں زیادہ ہیں۔ مکی صورتیں یہ بنیاد سے مشابہ ہیں، اور مدنی صورتیں اس بنیاد پر عمارت جو بنائی گئی اس کے مشابہ ہیں۔ اسی طرح تفصیلی ہدایات، قوانین، شریعت کے احکام کا تذکرہ یہ مدنی صورتوں میں ہے۔ عمل صالح کا تذکرہ یہ بھی مدنی صورتوں میں ہے، اور دین کی جو تفصیل ہے، شریعت کے احکام کی جو تفصیل ہے وہ مدنی صورتوں میں ہے۔ اور مکی صورتوں میں جن اجمالات کا تذکرہ تھا، جو چیزیں اجمالی طور پہ تھیں، ان کی تفصیل بھی مدنی صورتوں میں ہے۔ اہل کتاب سے خطاب یہ مدنی صورتوں میں ہے، اور مشرکین سے خطاب یہ مکی صورتوں میں ہے۔ اس کے علاوہ جہاں منافقین کا تذکرہ ہے وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اسی طرح لفظ کلا جن صورتوں میں ہے وہ مکی ہیں، سجدے جن صورتوں میں ہیں وہ مکی ہیں، حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتیں وہ مکی ہیں سوائے 2 صورتوں کے۔ شیطان اور حضرت آدم کا تذکرہ جن صورتوں میں ہے وہ مکی ہیں سوائے سورۃ البقرہ کے۔ حدود اور قصاص کا ذکر، جہاد کا ذکر، مال غنیمت کا ذکر یہ مدنی صورتوں میں ہے۔ تو یہ کچھ پہچان اور کچھ ان کی خصوصیات تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ یا ایھا الناس سے جن صورتوں کا آغاز کیا گیا ہے وہ جن صورتوں میں یا جن آیات میں یا ایھا الناس ہے وہ مکی ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا جو ہے وہ زیادہ تر مدنی صورتوں میں۔ تاریخ نزول قرآن میں ایک مختصر ٹاپک صورتوں کے ناموں کے بارے میں بھی ہے۔ صورتوں کے جو نام ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں، اور ان ناموں کا صورت کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ جو صورت کا نام ہے وہی صورت کا موضوع ہے۔
یہ درست نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات یہ نام صرف پہچان کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے سورۃ البقرہ میں گائے کا ذکر ہے تو سورت کا یہ نام رکھ دیا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سورت میں گائے کے مباحث ہیں، گائے کے بارے میں بحث کی گئی ہے، بلکہ گائے کا ایک واقعہ مذکور ہے، اس لیے پوری سورت کا نام یہ رکھ دیا گیا۔ تو یہ صورتوں کے ناموں کے بارے میں ہے۔ تاریخ نزول قرآن میں ایک بحث 7 لہجے، 7 قراتیں، 7 حروف، آپ نے اس کو وضاحت سے اور آسان انداز میں بتلایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اسلام تیزی سے پھیلا، صحابہ کی تعداد میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب لکھتے ہیں تقریباً 300 سے 400 میل، 400 میل رقبہ یہ اسلام کی حدود میں داخل ہونا شروع ہوا۔ نئے قبائل، یہ قابل نہیں ہے، یہ قبائل ہیں، یہ بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اب عرب کے جو تھے وہ لہجے مختلف تھے، اگرچہ عربی ایک ہی تھی، قواعد بھی ایک ہی تھے، صرف و نحو بھی ایک جیسی تھی، محاورہ اور روزمرہ کی چیزیں بھی قریب قریب تھیں، لیکن لہجے جو تھے یہ مختلف تھے۔ پھر آپ نے جو نا مختلف لہجوں کی 1-2 مثالیں بھی بیان کی ہیں۔ مثلا آپ نے کہا کہ ہم لوگ 29 کو 29 پڑھتے ہیں، یعنی الف نون تا، جبکہ حیدرآباد، دکن اور مشرقی یو پی کے جو لوگ ہیں وہ 29 کو 29 پڑھتے ہیں، یعنی واو کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مطلب اس کا بھی 30 سے کم ایک عدد ہے، مطلب اس کا بھی 30 سے کم ایک عدد ہے، یعنی ہے تو 29 ہی لیکن لہجہ مختلف ہے۔ اسی طریقے سے اہل عرب کے جو تھے مختلف لہجے تھے اور 7 بڑے گروپ یا 7 بڑے قبائل تھے۔ اب رہا یہ سوال کہ ان سب کو اس بات پہ کیوں نہیں پابند کیا گیا کہ وہ عرب کے لہجے کے مطابق پڑھیں؟ تو آپ کہتے ہیں اس زمانے میں قبائلی عصبیت اور منافرت تھی، اور لوگ اپنے قبیلے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اگر ان کو یہ کہا جاتا کہ اپنے قبیلے کے تلفظ اور لہجے کو چھوڑ کر دوسرے لہجے کو اختیار کرو، قریش کے لہجے کو اختیار کرو، تو پھر نعوذ باللہ وہ مختلف قبائل کے نو مسلم کہتے کہ یہ تو اللہ کے نبی نہیں ہیں، یہ تو اپنے قبیلے کی بالادستی چاہتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی کہ قرآن کو 1 سے زائد حروف، 1 سے زائد لہجوں پر پڑھنے کی اجازت دی جائے، اور اجازت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کرتے رہے، بار بار دعا کرتے رہے، 3 لہجوں میں پڑھنے کی، آخر میں 7 لہجوں تک پڑھنے کی اجازت دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ پر قرآن 7 حروف میں اتارا گیا۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ اصل اور سرکاری لہجہ تو قریش ہی کا ہے، ہاں مزید لہجوں میں پڑھنے کی اجازت دی گئی امت کی سہولت کی خاطر، تاکہ اس وقت کوئی فوری طور پہ مسئلہ نہ بنتا۔ تو یہ آپ نے بحث کی ہے 7 لہجوں کے بارے میں، یہ بھی بحث کلیئر ہے۔ قرآن مجید کی اندرونی تقسیمات، آپ نے صورتوں اور آیتوں کے علاوہ بھی چند تقسیمات کا تذکرہ کیا ہے۔ مثلا قرآن میں رکوعات کی تعداد، قرآن میں احزاب کی تعداد، پاروں کی تعداد، آپ کہتے ہیں کہ ان میں جو سب سے قدیم تقسیم ہے وہ جو ہے منازل قرآن کے بارے میں ہے۔ ہاں یہ نہیں کہا جا سکتا قطعیت اور یقین کے ساتھ یہ تقسیمات کس نے کی ہے۔ بہرحال جو سب سے قدیم تقسیم ہے وہ منزلوں کی ہے کہ قرآن میں 7 منازل ہیں، یہ منازل مقرر کس نے کیے، یہ ایک سوال ہے۔ تو آپ نے اس کے بارے میں یہ بتلایا کہ ایک روایت یہ ہے کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منازل مقرر کیے،
آپ 7 دن سے کم میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ تلاوت میں اگر کوئی قرآن کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو 7 دنوں میں کرے، اس کے لیے 7 منازل مقرر کیے گئے ہیں۔ ہاں، ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقسیم ہے۔ بہرحال یہ تقسیم جس کی بھی ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، قرآن مجید میں جو منازل ہیں وہ 7 ہیں۔ اس کے لیے آپ نے جو فارمولہ بتایا ہے وہ فمی بشوق، فا سے فاتحہ ہے اور میم سے جو ہے وہ مائدہ ہے، اور پھر یا سے جو ہے یونس ہے، اس کے بعد با، اس سے بنی اسرائیل مراد ہے، یہ بھی ایک صورت ہے، اور پھر شین سے مراد سورۃ الشعراء ہے، یہاں سے ایک منزل کا آغاز ہے، اور اس کے بعد پھر واو جو ہے اس سے والصافات صفا، یہ والی صورت ہے، اور آخر میں جو قاف ہے یہ صورت کا نام ہے قاف والقرآن المجید۔ اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کچھ مزید تقسیمات بھی کی گئیں جو اب موجود نہیں ہیں۔ مثلا ایک تقسیم کا نام ہے تخمیس۔ تخمیس کہتے ہیں 5 کے مجموعے کو، جبکہ تعشیر کہتے ہیں 10 کے مجموعے کو۔ یعنی بعض صحابہ اور تابعین نے استعمال اور تلاوت کے لیے جو اپنے نسخے تیار کیے، 5 آیات یا 10 آیات پر نشان لگائے، ان کو تخمیس یا تعشیر کہا جاتا ہے۔ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو بعض لوگ تو اسے جائز سمجھتے ہیں سہولت کی خاطر، بعض لوگ اسے ناجائز سمجھتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم کو متعین نہیں فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی 10 آیتوں میں قرآن کو تقسیم کرنے کو آپ ناپسند کرتے تھے۔ ترتیب نزولی، اس کی اہمیت آپ پہلے بھی سنا ہیں کہ قرآن جس ترتیب کے مطابق نازل ہوا اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی۔ آج کل جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ ہے ترتیب توقیفی۔ یہ جو ترتیب نزولی ہے، عوام الناس کے لیے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اس کی علمی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ ترتیب معاملات کو جاننے اور سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس ترتیب سے ناسخ و منسوخ کا پتہ چلتا ہے، اس ترتیب سے یہ پتہ چلتا ہے کون سی آیت کون سی صورت پہلے نازل ہوئی، کون سی بعد میں نازل ہوئی، کون سا حکم پہلے دیا گیا، کون سا حکم بعد میں دیا گیا۔ بسا اوقات ہمیں تعارض معلوم ہوتا ہے 2 آیتوں کے مفہوم میں، اس کو اسی ترتیب نزولی میں رکھ کر سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تو بہرحال ترتیب نزولی اس کی اہمیت جو ہے وہ اہل علم کے لیے ہے، عوام الناس کے لیے نہیں ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس تاریخی ترتیب سے 2 صحابی جو تھے وہ بہت زیادہ واقف تھے۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم میں یہ جانتا ہوں کہ قرآن مجید کی کون سی صورت کب کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، کس کیفیت میں نازل ہوئی، کن احکامات کے ساتھ نازل ہوئی۔ خدا کی قسم اگر مجھے یہ پتہ چلتا کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ ان باتوں کا جاننے والا ہے تو میں سفر کر کے اس کے پاس جاتا اور ان سے یہ معلومات جمع کرتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح منقول ہے کہ آپ ایک چیز کو اسی طرح جانتے تھے۔ تو یہ اہمیت ہے ترتیب نزولی کی۔ نزول قرآن کی کل مدت، اس پر آپ نے بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ کل مدت 22 سال 2 ماہ جو ہے، اور 22 سال 2 ماہ یہاں پہ لکھا ہے 2 دن ہے، اس کو ایک دفعہ پھر سے کلیئر کر لیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، 22 سال 2 ماہ 2 دن۔
اس میں سے مکی دور جو ہے 12 سال 5 ماہ 13 دن ہے، مدنی دور 9 سال 9 ماہ 9 دن ہے۔ ممکن ہے اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں اور ہو، ہم محاضرات قرآنی کو مد نظر رکھ کر یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ پہلی وحی جب نازل ہوئی غار حرا میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک قمری حساب سے 40 سال 6 ماہ 15 دن تھی، شمسی حساب سے 39 سال 3 ماہ 16 دن بنتے تھے۔ اور وحی کس وقت نازل ہوئی؟ آپ لکھتے ہیں کہ جو فلکیات کے ماہرین ہیں انہوں نے حساب سے ایک اندازہ لگایا کہ جس رات میں یہ وحی نازل ہوئی اس کے بعد میں آنے والا دن سوموار کا تھا، پیر کا تھا، آدھی رات کے بعد 2:30 بجے کا وقت ہوگا، اور شمسی تاریخ 28 جولائی 610 عیسوی تھی۔ آپ نے بعض سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ بھی پڑھی ہوگی، یہ ان کی تحقیق ہے۔ پیر کا دن شروع ہو چکا تھا کیونکہ رات کے 12 تو ہو چکے تھے، 2:30 بجے کا یہ وقت ہے، اور سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں۔ یہ تو تقریباً اکثر کا اتفاق ہے کہ ابتدائی آیات جو قرآن مجید کی نازل ہوئیں وہ یہی سورۃ العلق کی 5 آیتیں ہیں۔ آخری وحی کون سی ہے اس کے بارے میں خاصا اختلاف ہے صحابہ کے مابین۔ بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ والی آیت ہے۔ یہ آیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے تقریباً 86 روز پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں جو آپ نے خطبہ دیا وہیں پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اچھا، یہاں پر 86 دن لکھا ہے، ویسے درست دیگر کتابوں کے مطابق 81 دن ہے، 80 جمع 1۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب ترجمان القرآن ہے، اور دیگر صحابہ یہ کہتے ہیں جو آخری وحی نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے۔ اب واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ واقعہ جو ہے یہ آخری آیت 3 ربیع الاول 11 ہجری کو نازل ہوئی۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو گویا کہ اس لحاظ سے یہ آیت وفات سے کوئی 8 یا 9 دن پہلے، یہ تقریباً 9 دن بنتے ہیں نا، 3 کو اگر نازل ہو تو رسول اللہ کی وفات سے 9 دن پہلے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اس کو لکھنے کا اعزاز حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ صحابہ جو کہتے ہیں کہ آخری آیت سورۃ المائدہ والی ہے، تو آپ نے اس کے بارے میں یہ بتلایا کہ وہ آیت نازل ہوئی جب آپ کے سامنے 1,24,000 صحابہ تھے۔ ان میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جو اس آیت کو سننے کے بعد گھروں کو چلے گئے، مختلف جگہوں سے آئے ہوئے تھے نا، سارے مدینہ سے تو نہیں تھے، تو چونکہ انہوں نے رسول اللہ سے آخری آیت وہی سنی تھی، انہوں نے یہی سمجھ لیا کہ یہ آخری وحی ہے۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں یہ رسول اللہ کے قریبی ہیں، یہ چچا زاد ہیں، یہ ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ ہوتے تھے، لہٰذا انہوں نے بعد میں یہ آیت سنی ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تو آخر میں سب سے آخری وحی جو ہے وہ یہی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ہے۔ حروف مقطعات، مقطع ٹکڑے ٹکڑے کرنا، الگ کرنا، وہ حروف جو ایک ساتھ لکھے جاتے ہیں لیکن الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مثلا الف لام میم ہے، اگر آپ قرآن میں کسی اور جگہ پہ اس کو پڑھیں نا تو ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں علم، جیسے قرآن میں نا علم تری کیف فعل ربک، لیکن جب ہم کسی سورت کے شروع میں اس کو پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الف اس کو الگ پڑھتے ہیں، لام اس کو الگ پڑھتے ہیں، میم کو الگ پڑھتے ہیں۔ تو چونکہ لکھنے میں ایک ساتھ ہیں،
پڑھنے میں جدا جدا ہیں، الگ الگ ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں دو باتیں بتلائی ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ کہا کہ یہ جو حروف مقطعات کا اسلوب یا انداز ہے، اہل عرب اس سے مانوس تھے، یہ کوئی انوکھا انداز نہیں تھا اس زمانے کے لحاظ سے، اہل عرب اس کو جانتے تھے، کیونکہ اگر وہ اس انداز سے مانوس نہ ہوتے تو وہ اس پر اعتراض کرتے، لیکن انہوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اور کوئی سوال ہم تک اہل کفار کا نہیں پہنچا حروف مقطعات کے بارے میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ اس اسلوب سے مانوس تھے، لیکن وہ اس طرح کوئی آیت نہیں بنا سکے، تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین نے اپنی تفسیروں میں تذکرہ کیا ہے۔ امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں اس کا تذکرہ کیا، اور دیگر نے بھی۔ دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ یہ یاد رکھیں کہ حروف مقطعات کے حقیقی اور اصلی معنی اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہیں، یہ ایک راز ہے، اور بعض لوگوں نے اسی طرح بعض صحابہ نے ان کے معانی کو بیان کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن وہ ظن ہے، وہ گمان ہے، وہ یقینی معنی نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم میں الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد محمد ہیں، یعنی اللہ نے جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام اتارا۔ بہرحال یہ ظن ہے، یہ یقین نہیں ہے۔ بر صغیر میں حروف مقطعات کے بارے میں حمید الدین فراہی نے دلچسپ کام کیا ہے۔ تدبر قرآن میں بھی اس کے بارے میں تذکرہ موجود ہے۔ صورتوں کی مختلف اقسام، آیتوں کی تعداد کے لحاظ سے ہیں یہ صورتیں، مضامین کے لحاظ سے بھی ہیں۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں کو ایک حدیث کی روشنی میں 4 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مثلا پہلی جو 7 صورتیں ہیں ان کو سبع طوال کہا جاتا ہے، یعنی 7 طویل صورتیں۔ اب یہ سورۃ براءت تک ہیں، بنتی 8 ہیں، لیکن سورۃ براءت کو سورۃ براءت کو جو ہے نا سورۃ انفال کا تتمہ سمجھا جاتا ہے، اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو پہلی جو 7 صورتیں ہیں ان کو طوال کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے معین، میت ان کی جمع 100، یعنی وہ صورتیں جن میں آیات 100 سے زائد ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے مثانی، یعنی وہ صورتیں جن میں آیات 100 سے کچھ کم ہیں، اور مثانی کے بعد جو صورتیں ہیں وہ مفصل ہیں، یہ سورۃ حجرات سے لے کر یا سورۃ الزاریات سے لے کر قرآن مجید کے آخر تک ہیں۔ پھر مفصل کی 3 قسمیں ہیں، طوال مفصل ہے، اوساط مفصل ہے، اور قصار مفصل ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ 7 طویل صورتیں دی گئیں۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو طوال کے مضامین اور تورات کے مضامین میں بڑی مشابہت ہے۔ شریعت کے اکثر و بیشتر احکامات جو ہیں وہ انہی 7 صورتوں میں ہیں، اور تورات میں بھی قانونی احکامات تھے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا رسول اللہ نے کہ مجھے زبور کے مقابلے میں معین دی گئی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں زبور میں جو ہے نا مناجاتیں ہیں، دعائیں ہیں، اگر آپ معین کو پڑھیں تو یہاں پر بھی آپ کو کثرت سے دعائیں ملیں گی، اور اسی طرح اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے والی آیات یہاں پر کثرت سے ہیں، تو یہ مناسبت بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا انجیل کی جگہ مجھے مثانی دی گئیں۔ انجیل میں اخلاقی ہدایات بہت زیادہ ہیں، اگر آپ مثانی کا مطالعہ کریں تو یہ اخلاقی ہدایات جو ہیں مثانی صورتوں میں زیادہ ہیں، تو یہ بھی مناسبت ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفصل صورتیں مجھے بطور فضیلت اضافی طور پہ دی گئی ہیں۔ محکم اور متشابہ، قرآنی آیات کو واضح و دلالت ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا۔ جو آیات جن کا مفہوم واضح ہے ان کو محکم کہا جاتا ہے،
قرآن میں ہے کہ جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ ہوتی ہے وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ متشابہات سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے بتلایا کہ وہ آیات ہیں جن میں عالم غیب، عالم آخرت کے مضامین اور حقائق کو سمجھنے کے لیے اللہ نے بعض ایسی تشبیہات اختیار فرمائیں جو انسانی فہم سے قریب تر ہیں۔ یعنی انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے جو تشبیہات بیان کی ہیں وہ متشابہ ہیں۔ ان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنا، ان کے پیچھے لگنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے۔ مثلا قرآن میں ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ٹھیک ہے، اللہ کا ہاتھ معنی معلوم ہے۔ اب یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا اللہ کا ہاتھ کس طرح ہے، اس میں کتنی انگلیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ متشابہات کے پیچھے پڑنے والی بات ہے۔ قرآن میں جنت و جہنم کا تذکرہ ہے، اب اس کی جزیات کے پیچھے لگ جانا یہ متشابہات کے پیچھے پڑنا ہے۔ پل صراط کیا ہے، کس طرح ہے، اگر وہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے تو لوگ کیسے اس پر سے گزریں گے، یہ متشابہات کے پیچھے پڑنا ہے۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ قرآن کو عربی میں کیوں نازل کیا گیا؟ ساری زبانوں کا خالق اللہ ہے، باقی تمام زبانیں مخلوق ہیں، تو اللہ نے قرآن مجید کو عربی میں کیوں نازل کیا، زبان عربی کا انتخاب کیوں ہوا؟ آپ نے کہا کہ تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں لیکن بنیادی وجہ دو ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ عربی زبان وہ واحد زبان تھی اس وقت جس کے اوپر کسی غیر اسلامی تہذیب، غیر اسلامی کلچر کا کوئی اثر اس وقت نہیں تھا، کوئی چھاپ اس پر نہیں تھی اس وقت۔ سریانی زبان ہو، عبرانی زبان ہو، ان زبانوں پر دیگر مذاہب کے اثرات تھے، یہودیت کے، عیسائیت کے، یا فارسی زبان ہو تو اس پر زرتشت وغیرہ کے اثرات تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو عربی وہ زبان تھی، اس پر غیر اسلامی تہذیب، غیر اسلامی کلچر کی کوئی چھاپ نہیں تھی، اس لیے عربی زبان کا انتخاب کیا گیا۔ دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان وہ واحد زندہ زبان ہے جو آج بھی 1600 سال گزرنے کے بعد اسی حالت میں محفوظ چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوئی۔ آپ آج کے زمانے میں اس زبان کو نہ سمجھ سکیں جو آج سے کوئی 1600 سال پہلے تھی، ایسا نہیں ہے۔ 1600 سال پہلے جو عربی کی زبان تھی، اگر آج اسی زبان کو کوئی بول لے تو اس کو لوگ سمجھ لیں گے، تو اس وجہ سے اس زبان کا انتخاب کیا گیا۔ یعنی عام طور پہ 100 یا 200 سال پرانی زبان کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن عربی اس طرح نہیں ہے، یہ زندہ زبان ہے، تلفظ بھی محفوظ ہیں، ذخیرہ بھی محفوظ ہے، اس لیے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ اگر آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یعنی عبد مناف، وہ بھی اگر آج دنیا میں آئیں، کسی بھی کونے میں جا کے کسی عربی سے عربی بولیں تو وہ جواب دے بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، اس لیے عربی زبان کا انتخاب کیا گیا۔ آخر میں آپ نے تراجم قرآن کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں 205 زبانوں میں قرآن کے کلی یا جزئی تراجم ہو چکے ہیں، جبکہ ایک اور محقق کے مطابق 210 زبانوں میں یہ تراجم ہو چکے ہیں، جن میں سے 300 سے زائد تراجم اردو میں ہیں، انگریزی میں 150 ہیں، فارسی میں 100 ہیں، فرانسیسی میں 581 ہیں، جرمن میں 55 ہیں، لاطینی میں 53 تراجم ہیں۔ کچھ مکمل ہیں، کچھ نامکمل ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں اپنی جگہ پہ خوش آئند ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ بائبل جو ہے اس کے تراجم 1800 سے زائد زبانوں میں موجود ہیں، تو یہ ہم مسلمانوں کو بہت کچھ بتا رہی ہے۔
اور بہت کچھ کرنے کی دعوت بھی دے رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ آپ کا تیسرا خطبہ تھا۔ اب اس خطبے میں جو معروضی سوالات ہیں ذرا ہم ان کو ڈسکس کر لیں۔ کچھ گزر چکے ہیں، مثلا نزول قرآن کا کل عرصہ جو ہے وہ 23 سال ہے۔ علامہ بلازری کے مطابق جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، مکہ میں 17 اشخاص لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یعنی رسول اللہ کے زمانے میں 17 اشخاص جو تھے وہ قرآن کو وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، انہی میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ کاتب وحی بنے ہیں۔ اسی طرح کاغذ کے لیے قرآن میں قرطاس کا لفظ بولا گیا، ایک جگہ پہ آیا ہے قرطاس کا لفظ۔ پہلی وحی میں 5 آیتیں نازل ہوئیں، دوسری وحی سورۃ المدثر کی تھی، اس میں بھی 5 آیات نازل ہوئیں۔ آپ نے ہم پڑھا ہے نا کہ قرآن کی حفاظت اس طرح بھی کی گئی کہ نمازوں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، تو آپ نے لکھا ابتداء اسلام میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بارگاہ رسالت تک پہنچانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کو آپ مختصر سمجھیں۔ آپ نے مکی زندگی کی مشکلات کا تذکرہ کیا کہ مکی زندگی میں اس قدر مشکلات تھے، لیکن پھر بھی صحابہ نے قرآن کو محفوظ کیا۔ ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن سے مکہ پہنچے۔ مکہ میں کسی سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی، حالانکہ رسول اللہ سے ملنے کے ارادے سے پہنچے۔ پہلے دن حضرت علی نے خدمت کی، مہمان نوازی کی، اجنبی سمجھ کر، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی۔ پھر حضرت علی نے پوچھا کہ تم کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہو؟ اس نے جب رسول اللہ سے ملنے کا کہا تو حضرت علی نے کہا تم میرے پیچھے آؤ، اگر کوئی دیکھ لے تو تم چلتے رہو، میں اس طریقے سے کیفیت بناؤں گا کہ گویا کہ میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھا ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے وہ حضرت علی کے پیچھے چلتے رہے، یہاں تک کہ دار ارقم میں رسول اللہ سے جا کر ملاقات ہوئی۔ اس قدر مشکل حالات میں بھی صحابہ نے قرآن کی حفاظت کی۔ اس کے بعد آپ نے وہ مکی اور مدنی صورتوں میں بتایا نا کہ جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، چاہے مکہ میں نازل کیوں نہ ہوئی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا 3 مرتبہ رسول اللہ ہجرت کے بعد مکہ تشریف لے گئے۔ نمبر 1 عمرۃ القضاء کے موقع پر، نمبر 2 فتح مکہ کے موقع پر، اور نمبر 3 حجۃ الوداع کے موقع پر۔ مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ میں رسول اللہ کے زمانے میں 9 مساجد کا تذکرہ ملتا ہے۔ رسول اللہ نے حضرت ابی بن کعب کے بارے میں فرمایا وہ میری امت سے سب سے بڑے قاری ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ 3 مرتبہ نازل ہوئی ہے، 1 مرتبہ آغاز نبوت میں اور 1 مرتبہ جو ہے مکہ میں اور آخری بار مدینہ میں۔ بہرحال مشہور زیادہ جو ہے نا وہ 2 مرتبہ ہے۔ اچھا، آپ نے کفار نے یہود سے سیکھ کر 3 سوالات دریافت کیے۔ یہ آپ نے صورتوں کا جہاں پہ تذکرہ کیا وہاں پہ بتلایا کہ قرآن کی عام طور پہ صورتیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی وہ تو ایک ساتھ نازل ہوئیں، جو بڑی صورتیں تھیں وہ آہستہ آہستہ نازل ہوئیں۔ بڑی صورتوں میں سے جو چند صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں ان میں سے ایک صورت یوسف ہے، ایک صورت الانعام ہے جو 70,000 فرشتوں کے ساتھ اتری تھی، ایک صورت کہف ہے۔ صورت کہف میں یہود نے کفار کو بتلایا کہ تم یہ 3 سوال جا کے کرو، اگر انہوں نے جواب دے دیے تو وہ اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 1 وہ 7 آدمی کون تھے جو غار میں جا کر سو گئے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک سفر پر کچھ سیکھنے کے لیے روانہ فرمایا تھا، وہ سفر کیا تھا؟ اور ان کا تیسرا سوال جو تھا وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے روئے زمین کے مشرق و مغرب کو فتح کر لیا؟ ایک چوتھا سوال یہ بھی تھا کہ روح کیا چیز ہے؟ تو یہ سوالات اور ان کے جوابات جو ہیں سورۃ الکہف میں دیے گئے۔ خطیب منبر سلونی یہ کہ ان کا لقب ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ خطیب منبر سلونی، یہ سلونی جو ہے نا یہ امر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے سلو کا مطلب ہے سوال کرو، نی مجھ سے۔ ایک بار منبر پہ آپ نے کہا
सलूनी अम्मा शितुम, खुतबा देते हुए मिंबर पर तकरीर करते हुए फरमाया जो तुम्हारा दिल चाहता है मुझसे सवाल करो। तो इससे आपका लक़ब पड़ गया ख़तीब मिंबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में हमने पढ़ा तो वो कुरान मजीद के बारे में इस तरह जानते थे। हज़रत उमर ने उनको इराक़ और कूफ़ा वालों के पास भेजा और ख़त लिखा कि मैं एक ऐसे आदमी को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ जिसकी यहाँ मौजूदगी की मुझको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मैं अपनी ज़रूरत पर तुम्हारी ज़रूरत को तरजीह देता हूँ। सूरतुल क़ियामा में ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा इब्तिदा में ऐसे था, जब वाहय नाजिल होती तो रसूलुल्लाह उसको दोहराते थे। तो आप दोहरी मुशक्क़त बर्दाश्त करते थे कि एक वाहज को ले रहे हैं और एक उसको दोहरा रहे हैं, इस डर से कि कहीं मुझे भूल ना जाए। तो अल्लाह ने तसल्ली दी कि जब वाहय नाजिल हो आप अपनी ज़बान को जल्दी जल्दी हरकत न दें, इसलिए कि इस वाहय को जमा करना और आगे चल कर इसको पढ़वाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ला तुहर्रिक बिही लिसानक, तो हमारे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक का तज़किरा जो है वो भी कुरान मजीद में है और उसकी हरकत का तज़किरा भी कुरान मजीद में है। अल-जामिल अहकामिल कुरान ये अल्लामा कुर्तुबी की है। कुरान में ज़ुन्नून ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कहा गया, मछली वाले को। सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 45 जो है ये सफ़र मेराज के दौरान नाज़िल हुई। वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका बिर्रुसुलिना, कि हमने आपसे पहले जो रसूल भेजे हैं उनसे सवाल कीजिए। आयात की तादाद जो है 6666 है। मशहूर यही है, लेकिन दुरुस्त जो है ना वो 6236 है, यानी 6236। अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरानी अल्फाज की गिनती की है तो आपने बताया कि वो 86,430 है। अल कुरान फ़ी कुल्ली लिसान, ये किताब जो है डॉक्टर हमीदुल्लाह की है। तर्जमानुल कुरान ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का लक़ब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का जो खुतबा है वो मैदान आरफ़ात में जबल रहमत पर दिया था। तो ये हमारा तीसरे खुतबे का आप ख़ुलासा कहें, आप तफसीर कहें, आप वज़ाहत कहें, ये इंशाअल्लाह हम पढ़ चुके हैं।